بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ سیرت میں ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ جو مسلمان تھے 50% سے زیادہ مسلمان حبشہ چلے گئے تھے۔ اب یہ قریش کے لیے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ شرم کی بات تھی کہ کیونکہ اس زمانے میں یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اپنی ٹرائب چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیوں شرم کی بات تھی؟ کیونکہ قریش جو تھے وہ کسٹوڈین تھے کعبہ کے، اور امبیرسمنٹ کی بات اس لیے تھی کہ ان کے اپنے قبیلے کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسٹرانگسٹ قوم تھی، یہ ٹرائب تھی، موسٹ ایلیٹ تھے، موسٹ رسپیکٹڈ تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ ان کے اپنے ٹرائب کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب لہٰذا انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہر صورت سے مسلمانوں کو جانے سے روکنا ہے، اور انہوں نے کچھ لوگ جو تھے حبشہ بھیجے نجاشی کے پاس۔ نجاشی اس کا ٹائٹل تھا، اس کا نام تھا اسحمہ، اور وہ آج تک اس کی قبر جو ہے ابیسینیا میں موجود ہے۔ بہرحال جو دو لوگ سلیکٹ ہوئے، کچھ اور سلیکٹ ہوئے، جس میں سے ایک عمر بن عاص تھے، اور عمر بن عاص اسلام لے آئے تھے، اور اسلام کے بعد بھی کیونکہ یہ ایک بہت شروڈ پولیٹیشین تھے، بہت انٹیلیجنٹ اور بہت شروڈ پولیٹیشین تھے، یعنی بائی نیچر یہ ایسے ہی تھے، اور اسی لیے پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ کے یہ ایڈوائزر تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، تو مورلز بھی جو تھے کہ وہ جاہلیہ ہی تھے، اس لیے ان لوگوں نے عمر بن عاص کو بھیجا کہ تم جاؤ ساتھ۔ تو ام سلمہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں، یعنی سیکنڈ امیگریشن کے بعد، کہ وہ یہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے، یعنی سیکنڈ امیگریشن پہ جب پہنچے، تو کسی نے نہ مذاق اڑایا، نہ کسی نے کوئی ریڈیکیول کیا، بلکہ بہت اچھی طرح سے ان کا استقبال ہوا، اور دین پر عمل کرنے کی تمام سہولتیں تھیں، اور کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے جس میں ام سلمہ نے ساری یہ بات بتائی۔ مگر قریش انہوں نے کہا کہ مگر قریش نے جب ہماری اس پوزیشن کے بارے میں سنا کہ ہم کتنے وہاں پہ خوش ہیں اور کتنے ہم لوگوں کو وہاں پہ سکون ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ 2 لوگ بھیجے اور بے شمار تحائف ساتھ بھیجے۔ موسٹ ایکسپینسو گفٹس اس وقت جو مکہ کے ہو سکتے تھے وہ کیمل کی سکن تھی، لیدر سکن تھی، اور عطر وغیرہ تھے، تو یہ انہوں نے بھیجے۔ اب ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نفرت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریش کو کتنی نفرت تھی کہ اگر مسلمان ان کی اپنی جگہ نہیں، مکہ میں نہیں، تو کہیں اور بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، انہیں یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ تو انہوں نے نجاشی کے پاس جب بھیجا، اور اس کے نہ صرف نجاشی بلکہ اس کے جتنے منسٹرز تھے نا، ان کے لیے بھی بہت سے مہنگے تحائف خرید کے بھیجے، اور یہ جب وہاں یہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لوور لیول پہ منسٹرز کو کانٹیکٹ کیا، اور ان کو یہ تحفے دیے، اور تحفے دینے کے بعد ان سے یہ کہا کہ ہمارے کچھ ریبلز ہیں، یعنی جو بغاوت کر دی ہے انہوں نے، جو یہاں آ گئے ہیں، اور ہم کل بادشاہ سے جا کے بات کریں گے، نجاشی سے، تو تم لوگ جو ہے ہمیں سپورٹ کرنا۔ یعنی یہ انہوں نے ان لوگوں کو دیا، ان لوگوں سے کہا کہ تم نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے نجاشی کے دوسرے دن پھر یہ نجاشی کے پاس گئے، اور نجاشی سے یہ کہا کہ کچھ ہمارے بیوقوف لوگ، یعنی فلش لوگ ہیں، جو وہ نوجوان ہیں جو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا دین بھی چھوڑ دیا اور تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا، انہوں نے اب اپنا نیا دین نکال لیا ہے، لہٰذا تم ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور ساتھ ہی بہت سے تحائف اور پرفیومز وغیرہ جو ہیں وہ ان کو دیے۔ آج اس کو جو ہماری زبان میں لابنگ کہا جاتا ہے، یعنی جو کہ بالکل لیگل ہے کہ پولیٹیشنز کو آپ پیسہ دیں ان کی کیمپین کے لیے، ان کی فنڈز کے لیے۔ تو اسی طرح سے یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ یہ صرف ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی نہیں خالی نہیں ہے،
امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ یہی ہے کہ اس کو لابنگ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے دین کی پرفیکشن یہ ہے کہ اس ماڈرن سسٹم کے آنے سے بہت پہلے آپ نے بہت اسٹرکٹلی اس بات کو منع کر دیا تھا، اور بہت اسٹرکٹ الفاظ میں منع کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ میں جو حکومت میں لوگ کام کرنے والے ہیں، یعنی پبلک سروس میں جو ہوتے ہیں، ان کو پبلک کی طرف سے ایک پیسہ بھی نہیں جانا چاہیے. ان کی تنخواہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے دی جاتی ہے. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پبلک سے کوئی پیسہ وصول کریں. جبکہ یہ چیز جو ہے امریکہ میں بالکل لیگل ہے، لیکن یہ برائبری نہیں کہلاتی، یہ لابنگ کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے اپوائنٹ کیا. تو وہ جب انہوں نے زکوٰۃ لی تو ان کو ظاہر ہے کہ لوگوں نے تحفے بھی دیے، تو انہوں نے آ کے زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ دے دیے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ میرے ذاتی تحفے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ کو شدید غصہ آیا. آپ نے دن کے وقت، جمعے کا نہیں، دن کے وقت مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ذاتی طور پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے کہ تم نے ایسے کیا ہے، جنرل بات کرتے تھے تاکہ کسی کی انسلٹ نہ ہو. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جاب کرے، اور ہم اس کو اس کا پیسہ دیتے ہیں، اور پھر وہ جب واپس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ آدمی اپنے گھر بیٹھا رہتا اور یہ دیکھتا کہ اس کو یہ تحائف آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. تو یہ اسلامک پولیٹیکل سائنس ہے کہ آپ پبلک سے، گورنمنٹ آفیسر پیسہ نہیں لے سکتا. یہ آج نہ ہمارے معاشرے میں اور کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا. ہر جگہ کام کرنے کے لیے آپ کو پیسہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، مسلمان ملک ہوں، یا وہ بڑے بڑے ملک ہوں، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یہ بڑے بڑے ملک ہوں، ہر جگہ پیسہ کام کرتا ہے. تو قریش جو تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے کہ نجاشی کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی. ریلیجس طریقے سے بھی ریلیجس ڈفرینسز بتائے، پولیٹیکل ڈفرینسز بتائے، سوشل ڈفرینسز، اکنامک ڈفرینسز. کیسے، یعنی دینی طور پہ کیسے نجاشی کو خوفزدہ کیا کہ اس کو دین کا خطرہ ڈالا، اور کہا کہ یہ تو نوجوان ہیں جو جذباتی ہیں اور بڑوں سے بغاوت کر کے آئے ہیں. تو یہ تو سوشلی تھا. اکنامک کا ہے کہ کچھ کا خیال ہے کہ جو معاہدے حبشہ اور مکہ میں تھے وہ ٹوٹ جائیں گے، یہ اکانومی کا نقصان تھا. اور پھر پولیٹیکل کیا تھا کہ یہ تو یہ غیر ہیں جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو ہر طرح سے انہوں نے نجاشی کو ڈرایا، اور اس پہ جب انہوں نے بات ختم کی تو جو وزیر تھے ان میں سے ایک وزیر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کو تحائف ملے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اے حاکم، ہم ان کو نہیں جانتے، آپ ان کو واپس کر دیں، وہ خود ان کو ڈیل کر لیں گے. اور باقی جو نہ تھا، یعنی سبحان اللہ، ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ بول رہا ہے. لہٰذا باقی وزراء بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ ہاں آپ ان کو واپس کر دیں. نجاشی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، انہوں نے مجھ سے داخل ہونے کی اجازت مانگی تھی، اور انہوں نے میرے ملک کو چوز کیا ہے، اور میں نے ان کو اجازت دی. تو سب چوز کیا، سب کہ انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں نے اس کو اجازت دی، اور انہوں نے مجھے چوز کیا اور سب پر. تو میں کم از کم یہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کی سائڈ کی بھی بات سنوں. ایک بادشاہ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. عموماً بادشاہ تو وزیروں ہی کے مشوروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو وزیر نے کہا وہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ملک العادل، کہ ایک بہت جسٹ بادشاہ تھا، اور بڑی کامن سینس کی بات کی کہ دوسرے کی بھی بات سننی چاہیے. جب ایک کی بات ہے تو دوسرے کی بھی سننی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو جب اللہ کسی کی مدد کا فیصلہ کرتے تو پھر کوئی دوسری تدبیر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں
کہ مکروا و مکر اللہ واللہ یحب الماکرین، کہ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی اپنی چال چلی، تو اللہ کی چال تو بہترین ہوتی ہے۔ تو نجاشی کے دربار میں جب یہ لوگ آئے اور نجاشی کے، اب دیکھیں ابھی تو مسلمان بادشاہ سے نہیں ملے تھے، وہ تو ایک لوور لیول پہ وہاں پہ جیسے کہ گئے اور وہاں پہ ہی جا کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ نہ بادشاہ کو پتہ تھا نہ ان کو پتہ تھا کہ وہ بادشاہ کہاں ہے کیا ہے۔ لیکن جب نجاشی نے یہ باتیں سنی قریش کی، تو انہوں نے جعفر بن ابی طالب کو جو ہے نا طلب کر لیا اپنے کورٹ میں، اور کہا کہ آؤ اور بتاؤ کہ یہ لوگ جو تمہارے اپنے ہی لوگ ہیں یہ تمہارے خلاف کیوں ہیں۔ اب مسلمان جو تھے فار دا فرسٹ ٹائم بادشاہ کے دربار میں بلائے جا رہے تھے، اور بادشاہ سے فرسٹ انکاؤنٹر تھا ان کا، تو مسلمان گھبرا گئے۔ تو انہوں نے کہا ہم کیا کہیں گے۔ جعفر بن ابی طالب جو تھے وہ بہت کانفیڈنٹ رہے، انہوں نے کہا ہم وہی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے، اور ہم سچ بولیں گے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب مسلمان سچ بولتا ہے نا تو اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ لوگ جو ہیں جب پہنچے نجاشی کے پاس، تو وہاں پہ تمام اس کے وزراء اور دین کے تمام علماء، جن کو عربی میں بطارقہ کہتے ہیں، وہ سب موجود تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رائل کورٹ ہے اور بادشاہ کا کورٹ ہے، اور اس میں اس کے وزراء ہیں، اس کے دینی علماء ہیں، سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اور دوسری ایک طرف عمر ابن عاص اور ان کے ساتھی تھے، اور دوسری طرف جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھی تھے۔ عمر بن عاص جب داخل جیسے ہی ہوا تو اس نے نجاشی کو سجدہ کیا، جو وہاں کا کسٹم تھا کہ وہ اپنا سر جھکا کے اس کو سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو۔ تو محلوں میں اسی طرح کیا جاتا ہے، اس وقت بھی ہوا۔ تو جب جعفر بن ابی طالب داخل ہوئے تو بالکل سر اٹھا کے سیدھے داخل ہوئے، اور انہوں نے 1 انچ بھی جو ہے نا وہ اپنا سر نہیں جھکایا۔ تو جو اس پہ اس کا ایک وزیر جو تھا وہ بہت ناراض ہوا، اور اس نے ان سے کہا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے نجاشی کو سجدہ نہ کیا۔ اب دیکھیں کہ اگر اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کی قوت بھی کم تھی اور بہت کمزور بھی تھے، اور ان کی زندگی بھی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، لیکن ایک پرنسپل تھا ایمان کا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کو سجدہ نہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کی نیتیں اپنے دین کے لیے خالص تھی، اس کی وجہ سے بھی عزت ملتی ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ اپنے پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر حق پر ہوتے ہیں، تو آپ کا اپوننٹ چاہے آپ سے اگری کرے نہ کرے، دل میں آپ کی رسپیکٹ ضرور کرے گا۔ تو یہاں پہ نجاشی جو تھا، جب جعفر رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں جعفر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے رسول نے بتایا ہے ہمیں کہ ہم صرف اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ تو نجاشی جو تھا اس نے پھر ان سے خطاب کیا ڈائریکٹ، اور کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ تمہارا دین کیا کہتا ہے۔ اس پر جو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ بہترین خطاب ہے ایلوکوینس کے لیے بھی، اور بات ایک لیڈر کی حیثیت سے بھی، اور اس میں انہوں نے جو بات کہی وہ تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک جاہل قوم تھے، گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، اور یہ ان کا کلچر، مطلب کہ آپ دیکھیں کہ حبشہ کا یہ کلچر تھا وہ سویلائز تھا، مکہ کا بالکل جاہلیت تھا، بیکورڈ تھا، حبشہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بے حیائی کے کام کرتے تھے، سیکسول امورالٹی تھی، کوئی قانون نہیں تھا، زنا کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا، یہ ہماری حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اور نجاشی کیونکہ ایک کرسچن تھا تو وہ رسولوں کا آنا جانتا تھا، مگر قریش نہیں جانتے تھے۔ تو ساری اسپیچ جو جعفر علیہ السلام کی تھی
وہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نجاشی کی سائیکالوجی کو سمجھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سے پہلے بھی رسول آئے، یہ رسول بھی ہم ہی میں سے تھے، ہم ہی میں سے ہیں، ہم ان کا سب نسب بھی جانتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی سچائی اور پاکدامنی اچھی تھی، انہوں نے ہمیں ایک رب کی عبادت کی تلقین کی اور یہ بت پرستی چھوڑ دینے کو کہا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے ماں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں جو پتھروں کی پوجا کرتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ادا کرنے کی تلقین کی، اور برائیوں سے اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے اور یتیموں کا مال کھانے سے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے۔ انہوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے، ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا۔ آخر جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی طرف لوٹ پڑے اور ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا، اور ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا، اے شہنشاہ برتر۔ اب یہ ایک ایسی تقریر تھی جو کہ پہلے سے تیار نہیں کی گئی تھی، اور لیکن جس طرح سے جعفر رضی اللہ عنہ بات کر رہے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ نجاشی کی ایموشنز کو سمجھ رہے ہیں، اس کی جسٹس، اس کی جنروسٹی، اس کے کامن سینس، اس کے ریلیجن کو دیکھ کے ان بات کر رہے ہیں۔ تو 5 منٹ کی تقریر میں اپنی پازیٹیوٹی انہوں نے دکھائی اور قریش کی نیگیٹیوٹی بھی ظاہر کر دی، اور اس چیز سے پورے جیسے کہتے ہیں نا دس ٹرن دا ٹیبل، کہ بالکل بات ہی بدل گئی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو کیوں چنا تھا، کیونکہ یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے لیڈر کی کہ اس کے اندر کیا ہو، پیشن ہو اور ایلیکوینس ہو اور اپنے دین کے ساتھ سنسیئرٹی بھی ہو۔ تو اس چیز سے نجاشی کا دل بدل گیا اور اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ کلام ہے جو تمہارے رسول لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ اچھا پڑھو، تو انہوں نے سورہ مریم پڑھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، سب کا ذکر ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں، ذرا امیجن کر لیں، اپنی امیجنیشن کو اتنے 100 سال پیچھے لے جائیں اور اس دربار میں خود اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوچیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی آواز میں ہو رہی ہے، اور کہاں ہو رہی ہے؟ ایک محل میں ہو رہی ہے، خوبصورت قرت ہے، سارے پادری وزراء ہر کوئی خاموش ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے، اور دیواریں گونج رہی ہوں گی ان کی آواز سے۔ کم از کم 15 منٹ لگتے ہیں سورہ مریم پڑھنے میں۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایون دا منسٹرز جو تھے وہ چاہے سمجھ آئی نہ سمجھ آئی، اس کا بھی ان کے اوپر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہ قرآن کی جو ہے وہ اثر ہے۔ تو نجاشی جو تھا اس کو جب ترجمہ اس نے ملا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ قرات اور اس کا پیغام موسیٰ اور عیسیٰ کا ایک ہی سرچشمہ ہے، ایک ہی چشمے سے ہیں، ایک ہی سور سے ہیں۔ اور قریش کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور سوچنا بھی نہیں کہ میں ان کو تمہارے حوالے کروں گا۔ اب یہ لوگ وہاں سے محل سے نکل آئے، اور عمر بن عاص اور اس کے ساتھی جو تھے وہ بہت بے عزت ہوئے، واپس ہوئے۔ تو عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نا امید نہیں ہو، میرے پاس ایک اور بھی ٹرک ہے، میں کل اس کو نکالوں گا۔ اور اس کے ساتھیوں نے اس کو منع کیا کہ چھوڑ دو اے عمر، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب ہمیں ان کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نجاشی نے ساری بات سن لی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، اور اس نے کہا کہ میں یہ بات ضرور کروں گا۔ لہٰذا اس نے دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کے سامنے، یعنی
اجازت مانگی تو اس نے پوچھا کہ اب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ آپ کے خدا کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس بات کو روک دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے یہ بات ڈسکس کریں گے کہ نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ کو فوراً بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری پوزیشن جیسس کرائسٹ کے بارے میں کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام تر حکمت اور دانائی عطا کرے۔ اللہم دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ یہ جعفر بن ابی طالب کی حکمت تھی جو بولی تھی، جس نے ان کو رسپیکٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم آتینی الحکمت التی من اوتیہا وقد اوتی خیرا کثیرا۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ حکمت عطا فرما جو جب تو لوگوں کو دے دیتا ہے تو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ میں دعا کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہم آتینی حکمت التی من اوتیہا فقد اوتی خیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔